انسان صدیوں سے اپنے وجود کے اسرار کھوجنے میں سرگرداں ہے۔ وہ ستاروں کی گزرگاہیں ناپ لیتا ہے، سمندروں کی تہوں تک جا پہنچتا ہے، لیکن جب وہ اپنے ہی سینے میں دھڑکتے دل کے اندر جھانکتا ہے تو اسے اکثر ایک عجیب سا نامعلوم اور خالی گہراپن محسوس ہوتا ہے۔ ایک ایسی تشنگی جو دنیا کے کسی میٹھے چشمے سے نہیں بجھتی، ایک ایسی تنہائی جو ہجوم میں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اور ہم میں سے اکثر یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارا وجود محض گوشت پوست، ہڈیوں اور خون کے خلیوں کا مجموعہ ہے۔ سائنسی اعتبار سے یہ سچ ہو سکتا ہے، لیکن خالق کائنات نے انسان کی حقیقت اور اس کی نفسیاتی بنت کو ایک بالکل مختلف اور نہایت گہرے استعارے میں بیان کیا ہے۔ جب ہم قرآن مجید کے اوراق پلٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اصل سے متعارف کرواتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم محض گوشت اور ہڈیوں سے نہیں بنے، بلکہ تمہاری ابتدا صلصال سے ہوئی ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ نور الہدایہ میں آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو ٹھیکرے جیسی بجنے والی مٹی یعنی کہ صلصال سے پیدا کیا۔ یہاں ایک راز پوشیدہ ہے، ایک ایسا راز جو ہماری بے چینیوں، ہماری کمزوریوں، بے حساسیت اور ہمارے اندر کی خلا کو مکمل تشریح کرتا ہے۔ صلصال کیا ہے؟ کھنکھناتی مٹی اور گونج کا فلسفہ عربی زبان اپنی فصاحت اور بلاغت میں بے مثال ہے۔ لفظ صلصال کی جڑ اور مادہ اس مٹی کی طرف اشارہ کرتا ہے جو سوکھ کر خشک ہو چکی ہو، اور جب اس پر کچھ مارا جائے تو وہ آواز پیدا کرے، کھنکھنائے، گونجے، بالکل ایسے جیسے کمہار کے چاک سے اتری ہوئی سوکھی ہوئی مٹی کی ہانڈی یا گڑھا، جسے آپ انگلی سے ہلکا سا ٹھونکیں تو وہ جواب دیتا ہے، اس میں گونج بھرتی ہے۔ یہ مٹی کیوں بجتی ہے؟ اس میں گونج کیوں پیدا ہوتی ہے؟ جواب بہت سادہ مگر فلسفیانہ حد تک گہرا ہے، کیونکہ یہ اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے۔ یہ کھوکھلا پن، یہی اندر کا خلا، انسان کی اصل حالت اور اس کی نفسیاتی ساخت کو سمجھنے کی کلید ہے۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، وہ مکمل ہیں، ان میں کوئی خلا نہیں۔ جانوروں کو جبلت اور خواہشات کے تابع پیدا کیا گیا، وہ اسی میں مگن ہے۔ لیکن انسان کو مٹی سے بنایا گیا اور اس کے اندر جان بوجھ کر ایک خلا رکھا گیا ہے، ایک ایسی جگہ جو دانستہ طور پر خالی چھوڑی گئی ہے۔ چونکہ ہم اندر سے خالی ہیں، اس لیے ہم گونجتے ہیں۔ ہماری یہ گونج ہماری روزمرہ زندگی میں مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ ہم بہت زیادہ بولتے ہیں، ہم بے جا بحثیں کرتے ہیں، ہم ضرورت سے زیادہ سوچتے ہیں، ہم اپنی ذات کے اثبات کے لیے شور مچاتے ہیں۔ قرآن کریم میں انسانی فطرت کی اس جھگڑالو اور بحث کرنے والی خصلت کا ذکر یوں آیا ہے، اور انسان اکثر چیزوں میں بہت جھگڑالو ہے۔ اور ہم یہ شور کیوں مچاتے ہیں؟ دراصل ہم اپنے اندر موجود اس پر اسرار خاموشی، خالی پن سے خوفزدہ ہیں۔ ہم اس خلا کو دنیاوی شور، رشتوں کی الجھنوں، تفریحات اور فضول بحثوں سے بھرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دنیاوی چیزیں ہماری اس خالی ہانڈی کو بھر دیں گی، لیکن صلصال کی گونج دنیا کی کسی مادی شے سے بند نہیں ہوتی۔ اس صلصال کا ایک اور پہلو اس کی شدید نزاکت ہے۔ گیلی مٹی لچکدار ہوتی ہے، اسے جس رخ پر موڑیں مڑ جاتی ہے، جھک جاتی ہے، لیکن خشک اور بجنے والی مٹی سخت تو ہوتی ہی ہے مگر انتہائی نازک اور بھربھری ہوتی ہے۔ اس میں لچک نہیں ہوتی، یہ ذرا سی چوٹ سے درک جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ استعارہ ہماری جذباتی کمزوری کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ ہم انسان بھی کتنے نازک ہیں، کسی کا کہا ہوا ایک تلخ جملہ ہماری برسوں کی خود اعتمادی کو توڑ سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی تنقید ہمارے سکون کو چکنا چور کر سکتی ہے۔ کسی اپنے کی بے رخی ہمارے وجود میں دراڑیں ڈال دیتی ہے۔ یہ ہماری کمزوری نہیں ہے، بلکہ اس مٹی کی خاصیت ہے جو ابھی تک کسی ٹھوس چیز سے بھری نہیں گئی۔
اس کھوکھلے پن اور کمزوری کا ادراک سب سے پہلے شیطان نے کیا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا خاکہ تیار کیا اور ابھی اس میں روح نہیں پھونکی گئی تھی۔ تب کا منظر احادیث میں بڑی تفصیل سے ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں آدم کو صورت دی تو جب تک اللہ نے چاہا اسے یوں ہی چھوڑے رکھا، پھر ابلیس اس کے گرد چکر لگانے لگا تاکہ دیکھے کہ یہ کیا چیز ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ اندر سے کھوکھلا ہے تو وہ جان گیا کہ یہ ایک ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ ابلیس نے اس مٹی کے مجسمے کو ٹھونکا، اس کی گونج سنی اور اس کے اندر موجود خلا کو بھانپ لیا۔ اس نے کہا، یہ تو کھوکھلا ہے۔ اسے معلوم ہو گیا کہ یہی کھوکھلا پن اس کا راستہ ہے۔ انسان کا یہ خالی پن ہی شیطان کی وسوسہ اندازی، شک اور گمراہی کا دروازہ ہے۔ وہ اسی خلا میں داخل ہو کر انسان کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے اور اسے یہ وہم دلاتا ہے کہ یہ دنیا اور اس کی رنگینیاں ہی اس خلا کو بھرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو کیا ہمارا سلسال ہونا، ہمارا اندر سے خالی ہونا کوئی بد دعا ہے؟ کیا یہ ہماری ساخت کا کوئی نقص ہے؟ ہرگز نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک پیالی یا برتن کی اصل افادیت ہی اس کے خالی ہونے میں ہے۔ اگر ایک پیالی پہلے ہی مٹی یا پتھروں سے بھری ہوئی ہو تو اس میں خالص دودھ یا شفاف پانی کیسے انڈیلا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو الحکیم ہے، اس نے انسان کے سینے میں یہ خلا کسی بے مقصد کام کے لیے نہیں رکھا۔ یہ جگہ دنیا کی محبت کے لیے نہیں بنائی گئی۔ یہ خلا دولت، شہرت، اقتدار یا دنیاوی مشغولیات سے بھرنے کے لیے نہیں رکھا گیا۔ یہ پر اسرار، گہری اور وسیع جگہ دراصل روح کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہ جگہ وحی اور ذکر کے لیے مختص کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مادی جسم کو زمین کی مٹی سے بنایا، لہٰذا اس جسم کی غذا، روٹی، پانی، پھل بھی اسی زمین سے پیدا کیے گئے ہیں۔ لیکن انسان کا وہ اندرونی خلا، وہ جو اس کا اصل وجود ہے، اسے آسمانی روح سے منور کیا۔ پھر جب میں اسے پوری طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ روح چونکہ آسمان سے آئی ہے، اس لیے اس خلا کی، اس روح کی غذا بھی آسمان ہی سے نازل کی گئی، اور وہ غذا اللہ کا ذکر اور اس کی بھیجی ہوئی وحی جو کہ قرآن ہے۔ جب تک انسان اس آسمانی غذا کو اپنے اندر نہیں اتارتا، اس کی مٹی کھنکھناتی رہتی ہے، وہ دنیا میں بے سکون مارا مارا پھرتا ہے۔ قرآن خشک مٹی کے لیے آب حیات، جیسے خشک دراڑیں پڑی ہوئی ہوں اور پھٹی ہوئی مٹی پر جب بارش برستی ہے تو وہ پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اس کی سختی نرمی میں بدل جاتی ہے، اس کی دراڑیں بھر جاتی ہیں اور اس میں سے سوندھی سوندھی خوشبو آنے لگتی ہے۔ وہ مٹی پھر فصل اگانے اور زندگی بانٹنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کی خشک مٹی کے لیے اللہ کا کلام، قرآن مجید اور اللہ کا ذکر پانی کی مانند ہے۔ قرآن محض چند تاریخی واقعات یا خشک معلومات کا مجموعہ نہیں ہے، یہ روح کا رزق ہے، یہ وہ مرہم ہے جو ان دراڑوں کو بھرتا ہے جو دنیا کی تلخیوں نے ہمارے وجود میں ڈالی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس خلا کو بھرنے کا واحد اور حتمی طریقہ اپنے کلام میں واضح فرما دیا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور جو اس کے ذکر سے دور بھاگتے ہیں وہ اپنی مٹی کو خشک اور کھوکھلا ہی رہنے دیتے ہیں، جس کا نتیجہ بے چینی اور اضطراب کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اور جس نے میری یاد سے منہ موڑا تو یقیناً اس کے لیے دنیا کی زندگی بھی تنگ کر دی جائے گی۔ جب انسان کا یہ سلسال، یہ خالی وجود اللہ کے ذکر سے بھر جاتا ہے تو ایک حیرت انگیز روحانی انقلاب برپا ہوتا ہے۔
مٹی کی وہ کھنکھناہٹ، وہ شور، وہ اضطراب جو اسے دن رات بے چین رکھتا ہے، اچانک رک جاتا ہے۔ انسان ضرورت سے زیادہ سوچنا اور فضول بحثوں میں پڑنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی روح سکون کے اس میٹھے بوجھ سے بھر جاتی ہے جو اسے دنیا کے ہر طوفان میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ پھر کوئی تنقید، کوئی تلخ جملہ، کوئی دنیاوی نقصان اسے آسانی سے نہیں توڑ سکتا، کیونکہ اب وہ اندر سے کھوکھلا نہیں رہا۔ اب اس کا برتن اللہ کی محبت، اس کی رضا اور اس کے ذکر کے نور سے لبالب بھر چکا ہوتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ اس کا خلا اس کے رب کی تجلی گاہ ہے۔ ایک عام سا مٹی کا برتن جب ذکر الہی سے چھلکنے لگتا ہے تو وہ ایک مقدس برتن بن جاتا ہے۔ یہی انسان کی معراج ہے کہ وہ اپنی خاکساری اور خالی پن کا اعتراف کرے اور پھر اس خلا کو صرف اسی ذات کے نور سے بھرے جسے اس نے پیدا کیا ہے۔ آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اگلی نئی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔